راضی ہو گئے مولا علی، حالانکہ ناراض ہی نہیں ہوئے تھے، ناراض ان کو یوں لگا کہ ناراض ہو گئے، تو کہا میں نے ایسا کہہ کیوں دیا کہ ان کے اوپر ان کے دل پہ کوئی بات گزری؟ تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی دوسرا باپ ہو تو نے راضی کر لینا، چھوڑ فکر چھوڑ، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے بیٹی چھوڑ، ہم تو اس کو کوٹ کی چوکٹ چڑھائیں گے، اس کو مزہ چکھائیں گے، یہ کریں گے، یعنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ بلکہ بعض ماں تو اتنی ظالم ہے اس وقت کی، بعض مائیں جو بیٹی کو کہتی ہے ارے تیرے ابا کو پتہ مت چلنے دینا، وہ تیرا دوست ہے نا اسی کے ساتھ، صحیح بات ہے یہ۔ ہاں اے ظالم ماں تو بھی جہنمی، تیری بیٹی کو بھی تو جہنم میں چھوڑ دے۔ اچھی تربیت کرو، ماں اور باپ خدیجہ اور رسول اللہ جیسے ہوں تو سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہوتی ہے، اور فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسن و حسین اور زینب جیسی اولاد ہوتی ہے۔ مت غلط تربیت دو اولاد کو ورنہ خون کے آنسو ہو۔ بیٹیوں کو حیا سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا، راضی کر لیا، راضی کر لیا، فرمایا فاطمہ اچھا کیا۔ دیکھو تربیت، حالانکہ ناراض نہیں ہوئے، تو میں پھر کہہ رہا ہوں کبھی کبھی بار بار وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کو بخار زیادہ ہے اور لوگ معاملات پیدا کرتے ہیں، اس لیے حالانکہ تقریر کا تسلسل ٹوٹتا ہے لیکن مجبوری ہماری ہے کہ لوگ کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہیں، اور کلیپیں کاٹنے کے دور نے تو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اب تو دل ایسا لگتا ہے کہ کس کو کیا کہنا کہیں، لیکن کلپیں کاٹنے والے صرف اپنے چینلوں کو چلانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے کلپیں کاٹنے والے اور اس طرح کا غلط پیغام پیش کرنے والے اللہ کی عدالت میں کبھی کھڑے ہونے کا تصور تو کریں۔ اس لیے کبھی کبھی کچھ وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سیدہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے مولا علی، لیکن ان کو یوں لگا کہ دل پہ کچھ گزری، تو آقا نے کیا فرمایا توجہ کریں، اچھا ہوا فاطمہ تم نے انہیں راضی کر لیا، اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اگر تم راضی نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ اب یہ سیدہ کو کہہ کر پوری امت کی عورتوں کو پیغام دے دے، پوری امت کی خواتین، سیدہ تو راضی ہی رکھتی تھی، فرمایا اگر تو علی کو راضی نہ کرتی اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جاتا تو نہ میں تیرا جنازہ پڑھنے آتا، نہ قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کرتا۔ یہ تربیت دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹیوں کو، شہزادیوں کو، اور آج کیا حالات ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے گناہ کبیرہ سے بچو، اگر گناہ کبیرہ سے بچو گے اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ تمہیں عزت والے گھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت کیا، اتنا سن لو، حضرت مالک الدینار ایک رستے سے جا رہے ہیں، رستے سے دیکھو کتنی سستی ہے جنت، ایک رستے سے جا رہے ہیں، ایک کنیز کئی کنیزوں کے ساتھ غسل کر کے دریا سے نکل رہی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو مالک بن دینار نے کہا اے لڑکی کون ہے تو؟ کہا میں بادشاہ کی کنیز ہوں۔ کہا بادشاہ تجھے بیچے گا؟ بڑا ناز تھا اس کو۔